بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ہم نے پچھلی بار حدیث نمبر 56 پڑھی تھی اور مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ ایک حدیث بیچ میں ہم سے چھٹ گئی ہے 55، تو آج ہم انشاءاللہ حدیث نمبر 55 پڑھیں گے۔ ہمارا باب الصدق چل رہا ہے، کتاب ہے ریاض الصالحین۔ عن ابی محمد الحسن ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہما، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کلمات یاد کیے۔ قال حفظت من رسول اللہ، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کلمات یاد کیے۔ دع ما یریبک، چھوڑ دو اسے جو چیز تمہیں شک و شبے میں ڈالے۔ الی ما لا یریبک، اور اس چیز کو اپناؤ جس میں شک اور شبہ نہ ہو۔ فإن الصدق طمأنینہ، کہ بے شک سچائی اطمینان والی چیز ہے۔ والکذب ریبہ، اور جھوٹ شک میں مبتلا کرنے والی چیز ہے۔ رواہ الترمذی، اس حدیث کو ترمذی میں بھی روایت کیا گیا ہے۔ وقال حدیث صحیح، اور اس کو حدیث صحیح کہا گیا ہے۔ جی، اب آتے ہیں ہم اپنی تشریح کی طرف۔ آج کی جو حدیث ہے یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے اور دین کے مزاج اور بہت سارے تشریعی احکام کے اندر ہمیں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کے اندر ڈبل مائنڈڈ ہو جاتا ہے اور اس وقت ایٹ اے ٹائم کوئی اویلیبل بھی نہیں ہوتا کہ جس سے مسئلہ پوچھ لیا جائے، تو ایسے میں انسان کا قلب جو ہے اس کی گواہی معتبر ہے کہ انسان کا دل جس چیز میں ٹھکے، جس چیز میں کی طرف دل جا رہا ہو وہی چیز صحیح ہوتی ہے، اور جس چیز کی طرف دل کو شک اور تردد محسوس ہو رہا ہو، بے چینی محسوس ہو رہی ہو، وہ چیز ٹھیک نہیں ہوتی۔ جو سچائی ہے، جو سچا راستہ ہے یا جو حق بات ہے، دل خود بخود فطرتاً اس کو قبول کرتا ہے، اور جو باتیں صحیح نہیں ہیں اللہ کی نظر میں، ضمیر کی نظر میں، تو خود بخود انسان کا دل جو ہے اس پر پریشان سا ہو جاتا ہے، کدورت سی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کے قلوب کی صحت اور سلامتی برقرار ہو۔ یہ حکم سب کے لیے نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنے دل سے فتویٰ لینے لگ جائے تو پھر کیا ہوگا کہ قلب کے بجائے نفس کی پیروی شروع ہو جائے گی۔ فی زمانہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جیسے دین سے دوری ہے اور ہر انسان اپنے نفس کے لیے مجتہد بنتا ہے، اپنے نفس کے لیے آسانیاں نکالنے کے لیے اور اپنے نفس کے حق میں دلائل تلاش کرتا ہے۔ نفس پرستی کا دور ہے، تو ایسے دور میں اگر ہر انسان اپنے دل سے فتوے لے گا تو اس کا دل نہیں، اس کا نفس اس کو فتوے دے گا، اور یہ حدیث وہ اگر وہاں اپلائی کرے گا کہ جی حدیث میں ہے جو تمہارا دل کہے وہی صحیح ہے، تو اس حدیث کی یہ مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس حدیث کی یہ مراد نہیں ہے۔ اس حدیث کی مراد کو سمجھنا ہے۔ حدیث کی مراد کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دیتی ہوں۔ دیکھیں، آپ وضو کر کے آئے، آپ نے ظہر کے لیے وضو کیا، اب عصر کا وقت ہو رہا ہے، اب آپ ڈبل مائنڈڈ ہو رہے ہیں کہ میرا وضو باقی ہے یا ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے؟ اب آپ کا غالب گمان یہ کہتا ہے کہ میرا وضو باقی ہے،
لیکن دل میں ایک کھٹکا سا بھی ہوتا ہے کہ کیا پتہ ٹوٹ گیا ہو اور مجھے یاد نہ ہو، ہے نا؟ کبھی ایسا ہو جاتا ہے، اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس حدیث کو اپلائی کرنا چاہیے کہ اب اس میں سیف سائڈ کون سی ہے؟ سیف سائڈ یہ ہے کہ آپ جا کے دوبارہ وضو کر لیں، آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے گا نا، صحیح ہے، اطمینان حاصل ہو جائے گا تو آپ بے فکر ہو کے چین سے اپنی نماز پڑھیں گے۔ لیکن ساری نماز میں بھی آپ کو یہ دل میں پریشانی رہی، پتہ نہیں وضو تھا کہ نہیں، پتہ نہیں وضو ٹوٹ نہ گیا ہو، تو اطمینان والی بات کو ترجیح دینی چاہیے، جس میں احتیاط زیادہ ہو اس بات کو ترجیح دینی چاہیے، تو وضو دوبارہ کر لیں۔ اسی طریقے سے مالی معاملات کے اندر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے مالی معاملات میں انوالو ہو جاتے ہیں، کوئی ہمیں وکیل بنا دیتا ہے، کوئی ہمیں کسی دوسرے تک کوئی چیز پہنچانے میں وکیل بنا دیتا ہے۔ اب اس میں میرے ساتھ تو یہ معاملہ بہت پیش آتا ہے، اس میں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ چیزوں کے ریٹ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، اشیاء کے ریٹ آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں۔ اب کسی نے مجھے فرض کریں 5,000 دیا کہ آپ نے یہ کسی کو راشن ڈلوانا ہے، اب ریٹ اگر کم ہیں تو چیزیں سستے میں آ جائیں گی، ریٹ زیادہ ہیں تو پیسے کم پڑ جائیں گے، تو یہ روٹین میں میرے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ اب دل میں یہ پریشانی آتی ہے کہ اب اس میں بندہ کیا کرے، اور دوسرا آپ جب جاتے ہیں کسی کے کام کے لیے، دوسرے کے کام کے لیے جاتے ہیں، آنے جانے کا اچھا خاصا آپ کا کار رینٹ بھی لگتا ہے، کار رینٹ کہیں، رکشہ رینٹ کہیں، اب وہ ہر دفعہ اپنی پاکٹ سے پے کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اب وہ بھی بیچ میں سے اگر آپ پے کرتے ہیں تو دل میں شک آتا ہے کہ بھئی یہ اماؤنٹ تو کسی اور کی تھی، ہم اس میں سے نہیں لے سکتے، تو دل میں تردد سا آتا ہے، پریشانی آتی ہے۔ تو اس کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ میں اکثر لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ آپ جب میرے اوپر اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں اور مجھے ہینڈ اوور کرتے ہیں تو آپ کلی اختیار کے ساتھ کیا کیجئے، کہ اس میں میرے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ جب آپ مجھے اختیار کلی دیتے ہیں تو میں مختلف حالات کو دیکھ کے، سچویشنز کو دیکھ کے آسن سے آسن جگہ اس کو خرچ کرنے کی کوشش کرتی ہوں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ مجھے اطمینان قلب حاصل ہو جاتا ہے کہ اگلے نے مجھے اختیار کلی کے ساتھ دیا ہوا ہے، تو میں 100 روپے کا، 10 روپے کا کے حساب کے لیے میدان حشر میں کھڑی نہیں کی جاؤں گی، اور میرے لیے یہ کام آسان ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ کی زندگی میں بھی کچھ میٹرز ایسے ہو سکتے ہیں، مالی معاملات ہو سکتا ہے کہ وراثت کے اندر، یا کسی کی امانتیں، یا کسی کی اور چیزیں ایسی ہوں جو آپ کو پہنچانی ہوں، تو اس میں پھر طمانینت والا یہ راستہ آپ اختیار کر سکتے ہیں کہ آپ کو جو وکیل بنا رہا ہے یا کچھ آپ کو کسی معاملے میں انوالو کر رہا ہے، آپ اس سے دو ٹوک بات کر لیں، آپ اس سے دو ٹوک بات کر لیں اور اس سے کلیئر بات کر لیں، بھئی یہ سچویشنز ہیں تو آپ اس میں یہ دیکھ لیں، یہ ساری باتیں، پھر وہ راضی ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر کوئی بات نہیں۔ تو یہاں یہ فرمایا اطمینان قلب بہت ضروری ہے، ہر وہ عمل، ہر وہ چیز جو آپ کو شک میں ڈالے اس کے ایک اور مثال دیتی ہوں، فرض کریں کچھ بدعتیں ہیں، ٹھیک ہے، جو معاشرے میں رائج ہیں، اب اس میں آپ کو ہوتا ہے کہ میں کروں یا نہ کروں، اب دو چیزیں ہیں نا، بعض لوگ آپ کو یہ ذہن دیں گے کہ اس میں ثواب ہے، کہ آپ بھی اگر فلاں تاریخ کو حلوہ پکا کے بانٹو گی تو ثواب ہے، اور اب ایک دوسرا طبقہ ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ نہیں یہ تو بدعت ہے، آپ کے پیسے بھی ضائع ہوں گے، ثواب بھی کوئی نہیں ملے گا، محنت بھی اتنی لگ جائے گی، اور آپ کو دوسرے اعمال بتائیں گے کہ جن میں ثواب یقینی ہے، جن میں ثواب یقینی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ یہ بدعت میں 5,000 لگا کے حلوہ بنا رہے ہیں، آپ یہی 5,000 کسی مسجد میں لگا دیں، کسی مدرسے میں لگا دیں، کسی کو قرآن پاک لے کے دے دیں، کسی کو کتابیں لے کے دے دیں، تو یہ صدقہ جاریہ ہے اور اس کا ثواب بالیقین ہے، جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں۔ تو آپ اطمینان والی آپشن کو سلیکٹ کر لیں، اور وہ کہ جس میں شک ہے، کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ
ثواب ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں بدعت ہے. تو شک آ گیا، شک تو آ ہی گیا نا. ٹھیک ہے آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں اور دلائل میں آپ نہیں جا سکتے، لیکن شک تو آ ہی گیا. تو آپ شک والی چیز کو چھوڑ دیں اور ڈیفینٹ چیز کو اپنا لیں. اللہ تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا اور عمل کرنا آسان بنائے. تنهدى يا صاحي كي تستريح